بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک مصر کے مشہور و معروف دریائے نیل کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے قیام مصر کے دوران دریائے نیل کو کئی بار اور کئی مقامات سے دیکھنے اور اس کا پانی پینے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک طویل ترین قدیم اور بابرکت دریا ہے، بلکہ اس کا ذکر تو ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجرت اربعۃ انہار من الجنہ الفرات والنیل والسیحان والجیحان، کہ دریائے فرات، نیل، سیحان اور جیحان جنت سے نکالے گئے ہیں۔ الحمدللہ ان چاروں جنتی دریاؤں میں سے اول الذکر دو دریاؤں کی زیارت اور ان کے پانی پینے کا ہمیں شرف بھی حاصل ہے۔ قارئین اکرام، سالہ سال و ناظرین و سامعین اکرام، سالہ سال کی تحقیق کے بعد ابھی تک حتمی طور پر دریائے نیل کے اصل منبع کا پتہ نہیں چل سکا، اور بخلاف دوسرے دریاؤں کے جو کہ مشرق سے مغرب کی طرف بہتے ہیں، لیکن دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ اہل مصر کے لیے یہ عطیہ خداوندی ہے، کیونکہ مصر کی زراعت کا انحصار تمام تر اسی دریا پر ہے، اور پھر مصریوں نے بھی اتنا کمال دکھایا کہ اس کی نہریں دور دراز علاقوں تک پہنچا کر اسے پینے اور زراعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جو زمانہ قدیم میں ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا، پھر ایک خوبصورت دوشیزہ کو تیار کر کے دریائے نیل کی نظر کرتے تو فوراً اس میں طغیانی آ جاتی۔ فتح مصر کے بعد لوگوں نے جب حضرت عمرو بن عاص کو یہ صورتحال بتائی تو انہوں نے خلیفہ وقت سیدنا عمر الفاروق کو بذریعہ خط آگاہ فرمایا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط تحریر فرما کر حضرت عمرو بن عاص کو روانہ کیا کہ اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا جائے۔ خط کا مختصراً مفہوم کچھ اس طرح سے تھا: از طرف امیر المؤمنین عمر فاروق برائے نیل مصر کے نام، اے نیل، اگر تو خود اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اب نہ چل، اور اگر خداوند قہار کے حکم سے جاری ہے تو اسی کے حکم سے جاری و ساری رہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے خط جب دریائے نیل کے سپرد کر دیا تو اس نے فوراً تیزی سے بہنا شروع کر دیا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں ایک بار پھر اسی طرح ہوا کہ دریائے نیل کے بہنے میں کچھ تاخیر ہوگی۔ پریشانی کے عالم میں لوگ اہل بیت کی ایک عظیم ولیہ خاتون سیدت نفیسہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا دوپٹہ دیا کہ اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ جب اس فرمان پر عمل کیا گیا تو اہل بیت کی اس عظیم خاتون کی برکت سے دریا اپنے معمول پر آ گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دریائے نیل صحابہ کرام کے خطوط سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور اہل بیت کی فضیلت کا بھی اس دریا کو اعتراف ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔